انما المؤمنون اخوۃ، سنو مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بائی بائی ہیں، یہ کوئی بیگانے نہیں ہے، یہ ایک فیملی ہے امت مسلمہ، اور ہم نے انہیں آپس میں بائی بائی قرار دیا ہے۔ انما المؤمنون، ہر وہ شخص جو ایمان لے آیا ہے اب وہ مومن کہلاتا ہے، اخوۃ وہ آپس میں بائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو، ان کے درمیان تعلق جوڑنے والے بن جاؤ۔ اگر وہ کسی بات پہ ناراض ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹوٹتے ہیں، تو تم انہیں مزید کاٹنے والی کینچی نہ بننا، بلکہ انہیں سینے والی سوئی بننا اور پھر سے یکساں کر دینا۔ یہ بھائی ہیں آپس میں، اور ہمیشہ کوشش یہ کرنا کہ تم نے انہیں جوڑنا ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان تمہیں چاہیے کہ صلح کروایا کرو۔ جیسے گھر میں دو بھائی لڑ پڑے تو جو بڑا ہوتا ہے گھر کا، وہ کوشش کرتا ہے نا جی گھر کی بات گھر میں ہی رہے، باہر نہ ہی جانی پڑے، تو وہ گھر میں ہی دونوں بھائیوں کی صلح کرا کے معاملے کو سلجھاتا ہے، سارٹ آؤٹ کرتا ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ معاشرے میں یہ اصول اپنا لو جو اپنے گھر کے لیے اپنایا ہوا ہے۔ فَأَصْلِحُوا، پس اصلاح کیا کرو، صلح کروایا کرو، بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر چاہتے ہو تم پر رحم کیا جائے تو اس معاملے میں تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ آگے مالک 11ویں آیہ مبارکہ میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر، پہلی بات تو یہ ایمان والوں کے لیے حکم ہے۔ اگر خود کو ایمان والا سمجھتے ہو تو سمجھنا کہ یہ حکم تمہارے لیے ہے اور تم نے اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ ایمان والا تو قرآن پہ عمل کرتا ہے۔ ملک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، تم مردوں میں سے کوئی کسی مرد کا مذاق نہ اڑانا، تم مرد آپس میں ایک دوسرے کو مذاق نہ اڑانا، تکفیر کا سبب نہ بننا کسی کا۔ کیوں؟ فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کیا معلوم کہ تم جس مرد کا مذاق اڑا رہے ہو، جس کا مذاق بنا رہے ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے زیادہ بہتر ہو۔ تم تو اس کی تکفیر کر رہے ہو، تم تو مذاق بنا رہے ہو اس کے کسی عیب کا، لیکن کیا معلوم کہ رب کی بارگاہ میں اس کا درجہ تم سے بالا ہو، وہ تم سے اعلیٰ ہو رب کے نزدیک۔ اور یہی حکم پھر عورتوں کے لیے آیا، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہا عورتیں بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائیں آپس میں، ایک عورت دوسری عورت کا مذاق نہ بنائے۔ مردوں کا بھی یہی ہے، عورتوں کا بھی یہی ہے۔ کیوں؟ مالک نے عورتوں کے متعلق بھی وہی فرمایا، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہا کیا معلوم کہ وہ عورتیں جس عورت کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہو رب کی بارگاہ میں، اس کا مقام اچھا ہو، وہ ستھری ہو۔ اور پھر مالک نے آگے فرمایا، ولا تلمزوا انفسکم، نہ مذاق اڑانا، اور پھر فرمایا تانا بھی نہ دینا ایک دوسرے کو، ولا تلمزوا انفسکم، اپنی جانوں کو تانا نہ دینا، ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کے برے نام بھی نہ ڈالنا، برے ناموں سے بھی نہ پکارنا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بتاؤ کتنا ہی برا، یا لفظ یوں کہہ لوں جو قرآن نے فرمایا ہے، فسوق کے فاسق کہلانا کتنا ہی برا ہے ایمان لانے کے بعد۔ ایک بندہ مومن مسلمان ہے، اسے اسلامی بھائی کہنے کی بجائے، پیارے دوست کہنے کی بجائے، میٹھے مدنی منع کہنے کی بجائے کسی بچے کو، تو اس کا بیٹری اور سٹپنی اور عجیب و غریب نام اور الٹے القاب رکھ دینا، تو مالک اس سے منع فرما رہا ہے، ولا تلمزوا انفسکم، تانا بھی نہ دینا، ولا تنابزوا بالالقاب، الٹے نام بھی نہ ڈالنا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا برا اور فاسق کہلانا بعد ایمان کے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، سنو جو توبہ نہیں کرے گا نا، جو توبہ نہیں کرے گا یہ احکامات سننے کے بعد، فاولئک هم الظالمون، وہی شخص تو ظالم ہے۔ اور آگے مالک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا اجتنبوا،
تم نے کیا کرنا ہے؟ کثیرم من الظن، اکثر جو گمان ہے نا ان سے بچنا ہے. جو گمان کرتے ہو نا، یہ دو شخص بیٹھے بات کر رہے ہیں، یہ شاید میرے بارے میں کر رہے ہیں، یہ شاید میرے خلاف کوئی پروپیگنڈا، کوئی سازش سوچ رہے ہیں، یا یہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو مالک فرماتا ہے کثیرم من الظن، اس سے بچنا ہے. اکثر جو گمان ہے نا ان سے بچنا ہے. کیوں بچنا ہے؟ ان بعد الظن اسم، کہ بے شک اکثر جو کوئی گمان ہوتے ہیں نا، بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں. تو جب تم زیادہ گمان کرو گے تو پھر تم غلط گمان بھی کرو گے لوگوں کے بارے میں. تو جب یہ غلط گمان کرو گے تو یہ گناہ ہوگا، اور ہم نے تو تمہیں گناہ سے بچانا ہے. تو فرمایا ان بعد الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اگلا حکم فرمایا کہ تم نے ایک دوسرے کے عیب بھی تلاش نہیں کرنے. تجسس میں نہیں پڑے رہنا مجھے اس کی کوئی برائی، کوئی عیب پتہ چلے. ولا تجسسوا، تجسس بھی نہیں کرنا. ولا یغتب بعضکم بعضا، کہا ایک دوسرے کی غیبت بھی نہیں کرنی، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بھی بیان نہیں کرنی، غیبت بھی نہیں کرنی. اور غیبت کے بارے میں آگے کیا فرمایا؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہا کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ اس کا بھائی مرا پڑا ہو اور اس کا وہ گوشت کھا رہا ہو، کیا پسند کرے گا؟ مالک نے پھر خود جواب ارشاد فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ہرگز گوارا نہ کرو گے، تمہیں کراہت ہوگی. تو مالک یہ مثال دے کے بیان فرماتا ہے کہ مردہ بائی کا گوشت کھاتے ہوئے تو تمہیں کراہت ہوتی ہے، مگر وہ جب زندہ ہوتا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے عیب تلاش کرتے ہو، اس کی برائیاں بیان کرتے ہو اور غیبت کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہو. اور مالک پھر یہ احکامات بیان کرنے کے بعد پھر فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، ان کاموں سے اگر بچنا ہے نا تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ کا ڈر اس دل میں پیدا کر لینا. جب کسی کے بارے میں غلط گمان کرنے لگو، جب کسی کا عیب تلاش کرنے لگو، جب کسی کی غیبت کرنے لگو، جب کسی کا مذاق اڑانے لگو، جب کسی کا الٹا نام لگانے لگو، جب تم کسی کی تکفیر کرنے لگو، تذلیل کرنے لگو، اس کی عزت نفس پامال کرنے لگو، اس کا عزت کا جبہ پھاڑنے لگو، اس کے خلاف نفرتوں کے بیج بونے لگو، فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم. اچھا آپ ادھر مزاج دیکھیے، مالک نے پہلے سارے احکامات یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کے لیے ہیں. اب جو قاعدہ کلیہ بیان ہونے لگا ہے تو ادھر مالک کیا فرماتا